کر لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت، تب بھی آپ متفق ہو جائیں۔ دعا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں، بہتر ہے۔ اصل نیت جو کہتے ہیں وہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے پختہ ارادے کا ہے۔ تو جب بھی مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کر لیا کریں تو میں نے سنت اعتکاف کی نیت، دل میں کہہ لیں یا زبان سے کہہ لیں اور میں آپ بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سنتے ہوں گے۔ زمانے کے حالات ایسے ہیں کہ حضور کی شان جہاں بیان کی جائے اس سے کہیں زیادہ حضور کی سیرت کو بیان کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، عمل پہ نہیں اترتے۔ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کرنا۔ اور شاعر بڑے انداز میں کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی ہمارے اسلاف وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کبھی وقار میں۔ آج جو ہم ذلت کا شکار ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، تارک قرآن یعنی قرآن کو چھوڑا، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی سیرت کو چھوڑا۔ پہلے جھوٹ کر کے ہوا انہیں پاک سنائی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف، عربی میں ہے وہ کتاب، اس میں کئی ہزار حدیثیں ہیں، اور وہ بخاری شریف پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ کسی فرقے کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، سب میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک طالب علم بخاری شریف نہ پڑھے اسے فضیلت کی سند دے دی جاتی ہے۔ تو بخاری شریف کا جو سب سے پہلا باب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ لیکن امام بخاری کے رحمہ خلاف کاش حدیث لائے ہیں، حدیث لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ اب قیاس چاہتا ہے کہ جب باب یہ باندھا کہ اللہ کے حبیب پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی تو حدیث وحی کے متعلق لا رہے نہیں تھی، لیکن امام بخاری رحمہ خلاف قیاس حدیث لائے لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے عمل خیر کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ عمل اگر کتنا ہی اچھا ہو، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ثواب نہیں ملتا۔ جیسے ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ایمان لانے کے بعد۔ اب اگر معاذ اللہ شیطان کسی کے دل میں یہ ڈال دے کہ نماز میں اس لیے پڑھوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، میری تعریف کریں، تو یہی نماز پڑھنا اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ عمل اچھا ہے، نیت اچھی نہیں، تو حضور فرماتے ہیں بغیر اچھی نیت کے عمل خیر کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے یہ حدیث لکھی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو جب بھی کوئی نیک کام کرے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، فطرہ ہو، والدین کی خدمت ہو، سمجھے اے ٹو زیڈ کوئی بھی نیکی ہو، سب سے پہلے یہ نیت کر لے یہ عمل میں اللہ کی رضا کی کرنا۔ اب یہ حدیث سن کر کے آپ کہیں اس کا الٹا مت کر دیں کہ کہیں کسی نمازی کو آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے، کوئی خرچ کرتا اللہ کے راستے میں، پتہ لگا کل کسی نے بھگونا بنایا تو اس کے لیے کہنے لگے وہ تو ریاکار دکھاوا کر رہا۔ ابھی ہمیں کیا پتہ دکھاوا کر رہا؟ یہ بدگمانی حرام ہے، یہ جہنم میں جانے والا کام ہے۔
کسی پہ یہ حکم لگانا اپنی طرف سے کہ نماز پڑھتا ہے دکھاوا کرتا ہے، حج کر کے آیا دکھاوا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اپنا نام کمانے کے لیے حج کرنے گیا تھا، یہ بیگے پکارتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، شہرت چاہتا ہے، نام چاہتا ہے، یہ بدگمانی حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، ہاں حج پر اپنی کیفیت پر غور کریں، میری کیفیت کیا، دوسرے کو حکم لگا سکتے ہیں، دوسرے کو حکم لگا کے یہ نماز پڑھتا ہے اچھا کام کرتا ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں پڑھ رہا، یہ روزہ رکھتا ہے اچھا کام کرتا ہے، یہ سخاوت کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے، سمجھے؟ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حسن ظن بہترین عبادت ہے، یعنی اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے، اور بدگمانی یعنی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کو حکم لگانا، سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آج لوگ بدگمانی کا بھی شکار ہیں، سمجھے؟ تو آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے اچھی سے نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کی سنیں گے اور سن کر انشاءاللہ حد الامکان عمل کی ہی کوشش کریں گے۔ درود پاک اور پڑھ کے سنائیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کے محبوب کی جو سیرت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث نمونہ ہے۔ اگر انسان چاہے تو ہر پل ہر لمحہ اللہ کی بات میں رہ سکتا ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی وہ طریقہ لے کر کے آئے ہیں کہ انسان چاہے تو ہر پل ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ کی بات میں رہ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے تو کیسے؟ گھر میں رہیں آپ، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ جب ماں باپ کو اولاد محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج لوگ حاجیوں کو دیکھتے جاتے تمنا کرتے کاش ہمیں بھی حج کا موقع مل جائے۔ ارے حج کی تمنا کرتے ہو، حج کو اتنا آسان کر دیا کہ محبت سے والدین کو دیکھو اللہ حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب والدین کے چہرے کو اولاد محبت سے دیکھتی ہے اللہ ایک حج کا ثواب فرماتا ہے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ والدین بھی گھر میں ہوتے ہیں اولاد بھی گھر میں ہوتی ہے تو کیا ایک دن میں 100 بار اولاد محبت سے دیکھے تو کیا اللہ 100 حج کا ثواب فرمائے گا؟ تو اللہ کے رسول آتے ہیں ہاں اللہ 100 حج کا ثواب تمہارا عطا فرمائے گا، بلکہ میرا رب کا فرض اس سے ہی بڑا ہے۔ یعنی اگر زیادہ مرتبہ آپ محبت سے دیکھے تو اتنی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن آج ایک بڑی تعداد ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمان ہے۔ فقہ کی کتابوں لکھا ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا نہ فرض قبول ہے، نہ واجب قبول ہے، نہ سنت قبول ہے۔ سمجھا؟ تو ماں باپ کو کیا ہے؟ ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اس کے ادب و احترام کرنا۔ اللہ نے کتنا آسان کر دیا۔ اب انسان گھر سے نکلا، باہر چلا، ایک عام مسلمان ہو، اگرچہ پڑوسی بھی نہ ہو، اگرچہ رشتہ دار بھی نہ ہو، اگرچہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ فقط وہ عام مسلمان ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو نگاہ پھرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گھر میں رہے ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب، باہر اپنے مسلمان بھائی کو محبت سے دیکھے تو نگاہ پھرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ ایسا طریقہ اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہیں۔ ابھی تو شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم میں رہتا ہے۔ اب مسجد میں آپ آئے، مسجد میں آپ آئے، حدیث پاک میں لکھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت سے مصافحہ کرتا ہے کہ یہ میرا مومن بھائی ہے، میں جس قرآن کو مانتا ہوں اس قرآن کو یہ بھی مانتا ہے، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں نبی کو یہ بھی کلمہ